ابھی 1000 دن ان کو قید میں مکمل ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو، اور ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے ان کی رہائی کے لیے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایسے میں محمود اچکزئی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب نیکسٹ جو اسٹریٹجی آف پی ٹی آئی اس کا اعلان کیا کر رہے ہیں وہ سنتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر دیا، ہم نے پنجاب میں گلی گلی کوچے کوچے ضلع ضلع جانا ہے، ہم جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، یہ ہمارا وعدہ، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ اجتماع کہاں کا ہمارا ہے؟ عمران خان کے منتخب کردہ مشران لیڈران کی رہنمائی میں ہم موجود ہیں، ہم کبھی نہیں دوڑیں گے اس میدان سے، ہم کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ کتنی جان سمجھتے ہیں آپ اس اعلان میں ان حالات میں؟ اس قسم کے میں نے پہلے بھی بہت سے سنے ہیں، اسی انداز میں اسی ایک کر دیں گے، اسی وہ کر دیں گے۔ دیکھیے پارٹی تو پاپولر ہے، جذبہ بھی ہے، اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے، اور اگر یہ پی ٹی آئی والے پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اکسائیں اور کھڑا کریں اور لڑائی جھگڑے کریں سڑکوں کے اوپر، تو اجازت نہیں ملے گی۔ تو پھر اگر اجازت نہیں ملے گی، یہ میری اسیسمنٹ ہے، مجھے کیا پتا پالیسی کیا ہوتی ہے ایونچولی، اور مگر یہ تو پتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مکمل نہیں کرنے کے لیے تیار حکومت یا ہائیبریڈ گورنمنٹ۔ تو اس لیے اب یہ کیسے لوگوں کو اکسائیں گے؟ آگے گرمیاں آ رہی ہیں، جی اگر کرنا تھا تو ونٹر کے دوران کرتے، اب جا کے یہ اناؤنسمنٹس کرنے، پہلے کیوں نہیں کی 6 ماہ پہلے، یا اگر کی تھی تو کیوں نہیں فلفل کی؟ تو اب یہ اس ایسے گرجنا، لوگ تنگ آ جاتے، سن سن کے تنگ آ جاتے کہ یار رہتے پہلے بھی گرج رہے، تو اب کیا کریں گے؟ گلی کوچوں میں جائیں گے، کیا کریں گے؟ دروازے جا کے کھڑکائیں گے، لوگ کہیں گے ہاں اسی تہاڈے نال ہاں، مگر یار ساڈا تو بڑا مسئلہ ہے، اسی تو باہر نہیں نکلنا۔ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا، مگر ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ کوئی راستہ ڈھونڈا جائے جس کے ساتھ خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے اور کوئی راستہ آگے کھلے، تاکہ اگلی الیکشن جب آتی ہے تو اس سے پی ٹی آئی حصہ لے سکے، اور ایک اپوزیشن کا رول یا گورنمنٹ کا رول ادا کر سکے۔ بہت سے سولوشنز نکل سکتے ہیں، بٹ میں سمجھتا ہوں اٹ آل ڈیپینڈز آن خان صاحب۔ خان صاحب کتنی ریئلزم کو اپناتے ہیں یا ایڈونچرزم کا شکار ہوتے ہیں، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی۔ اب سیٹھی صاحب سہیل آفریدی صاحب کو چوز کیا علی امین گنڈا پور پہ، لیکن ابھی تک وہ کوئی بڑا مارکا نہیں مار سکے، یہاں تک کہ ملاقات تک نہیں ہو سکی، نہ وکلا سے نہ فیملی سے، باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کے آنکھ کے مسائل کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے اچھی اطلاعات نہیں ہے، ان کے علاج معالجہ چل رہا ہے، لیکن کسی کی ملاقات نہیں کروائی جا سکی، نہ ہی ان کے ڈاکٹرز کو معائنے کی اجازت دی گئی۔ دوسری طرف علیمہ خانم صاحبہ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ پہلے امپیکٹ کریٹ کرتی تھی، جیسے ہی پارٹی کے اندر سے ان پہ تنقید آئی وہ بھی پس منظر میں چلی گئی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو پالیسی ابھی تک اپنائی گئی ہے وہ عمران خان صاحب کو اس نقطے پر لے آئے گی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں اب اگلے الیکشن کے معاملات دیکھنے پڑیں گے؟ ہونا تو ایسے ہی چاہیے، مگر شاید وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ ابھی پھر ان کی یہ کوشش ہے کہ سڑکوں کے اوپر نکلا جائے اور کوئی ہلچل کیے جائے۔ دیکھیے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ سچویشن بدل سکتی ہے ان کے حق میں، مگر اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو اور ان کی سچویشن ان کے لیے خراب ہو جائے گی، اور خان صاحب کی بھی۔ تو یہ بہت بڑا رسک ہے ان حالات کے اندر۔ جو بھی فیصلہ پی ٹی آئی کرتی ہے، ان کے لیڈرز کرتے ہیں، یہ پلیٹ فارم کے اوپر تو گرجنا آسان ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ویسے انٹرسٹنگ، ایک لیڈر بڑے مدھم سے بات کر رہے ہیں، دوسرا لیڈر جو ہے وہ، تو اب بات یہ ہے کہ آئی ایم کنسرنڈ کہ پی ٹی آئی کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس کے ساتھ ان کا نقصان ہو جائے۔ اب آلریڈی بہت نقصان ہو چکا ہے، جو بھی انہوں نے فلسفے کے مطلب سیاسی فلسفہ اختیار کیا ہے کانفرنٹیشن کا، وہ کامیاب نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ ہے کہ جو ریپریشن آتی ہے، جو کاؤنٹر اٹیک آتی ہے، وہ اتنی سخت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں توقع یہ کرنا کہ آپ کو کوئی ریلیف مل جائے گی، اس غلط فہمی میں پی ٹی آئی کو نہیں رہنا چاہیے۔ جتنے ابھی تک احتجاج کے راستے تھے، ریزسٹنس کے راستے تھے، پاکستان تحریک انصاف وہ سب ٹرائی کر چکی، اس کے باوجود اگر اس نوعیت کا ایک اعلان ہوتا ہے، وہ بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان کی جانب سے، محمود اچکزئی صاحب کی جانب سے، تو یہ اچنبے کی بات ہے، اور اس پر بہت سے سوالیہ نشانات ہیں کہ اس وقت اس طرح کے اعلان کا انتخاب کیوں کیا گیا، کہ سچویشن ایسی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اپنے لیے کوئی اوپننگ ڈھونڈنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक टू द शो। और अब बहुत अहम सवाल टोरंटो से आमिर अहमद क्या जानना चाह रहे हैं पेट्रोल बाबत। अमेरिका तेल में खुद कफील है, ना सिर्फ खुद कफील है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। उसके बावजूद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें मुस्तकिल बढ़ती जा रही हैं। ये वजह कुछ समझ में नहीं आती। इसके साथ ही साथ यूएई ने ओपेक से निकलने का ऐलान किया है और उसकी वजह ये है कि वो अपने ऊपर ये पाबंदियां जो उनको ओपेक से लगती हैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के हवाले से, वो उससे आजाद होना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उनके निकलने के बाद भी मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। ये क्या ड्रामा है कि जब ऑयल की कीमतें कम होने का इम्कान हो किसी के ओपेक से निकलने में, तभी भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो आप हमें इस मौजू के ऊपर जानकारी दीजिए जनाब कि क्या ड्रामा हो रहा है। इसका ज़िमनी सवाल ले ले सेठी साहब। ओपेक प्लस का भी इजलास होने जा रहा है, आज ही का कहा गया, उसमें क्या फैसले होंगे माइनस यूएई? हाँ ठीक है, एक्चुअली मैंने इसका जवाब कल या परसों के प्रोग्राम जो गुजरा है उससे मैंने दिया था कि अमेरिका के अंदर ये सही बात है कि सेल्फ सफिशिएंसी है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है अमेरिका। और मैंने तो आपको पूरा डिटेल में बताया था कि उनका प्लान ही ये है कि गल्फ को एक्सपोर्ट्स को कम किया जाए और अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और यूरोप की डिपेंडेंसी ऑन अमेरिका बढ़ाई जाए। यहाँ तक मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने भी वहाँ से एलएनजी खरीदी है और तेल खरीदने का वादे किए एंड सो ऑन। तो वो तो बात सही है। तो ये सवाल मैंने कल भी किया था, आज मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके बावजूद कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अच्छा, वो बात ये है जी कि ये जो कीमत है ये अमेरिकन गैस स्टेशन के ऊपर जो कीमत है अमेरिकन कंपनीज जो तय करती हैं, इसका ताल्लुक ब्रेंट क्रूड के साथ है। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर एक तय होती है कीमत कि ये बेसिकली ये कीमत जो है ग्लोबल मार्केट में चलेगी और सब उसको फॉलो करते हैं। तो अगर अमेरिका के अंदर सरप्लस भी है तो वो फिर भी वही कीमत पे सब कुछ होगा। और मैंने ये बताया था कि ये जो अमेरिका के अंदर गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसके साथ अमेरिकन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ गया है। ये नहीं है कि उन्होंने महंगा तेल खरीदा है, वो तो अपना तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अपने तेल को उन्होंने वैल्यू जो लगाई है वो उन्होंने वही लगाई है जो इंटरनेशनल वैल्यू। ये सिस्टम है, दैट्स द वे इट वर्क्स। तो इसलिए ये तो अमेरिकन कंपनीज ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बना लिए हैं, मगर क्योंकि ये दिस इज द वे इट इज, तो फिर तो इसलिए अमेरिकन सप्लाई लाइन जो है वो खुली है और वो इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर भी एक्सपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिक भी बेचते हैं। तो दैट्स द वे। ये तो वो एक एक्सप्लेनेशन है। बाकी जो ये है कि अब यूएई वाले निकल गए हैं ओपेक से जी। और उनका यही मौक़िफ़ है कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और कीमत गिरा के और हम जितने जल्दी डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। और मैंने इसका भी कल एक्सप्लेनेशन दिया था कि इसके पीछे इकोनॉमिक रीजनिंग भी है। इकोनॉमिक रीजनिंग ये है कि आज $1 में अगर हमें 2 आइटम मिलते हैं तो कल $1 के अंदर 1.5 आइटम मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आज ही डॉलर कुछ चीज़ बेच के डॉलर ले लिया जाए और अपनी तरक्की उसके साथ की जाए। तो इसलिए उनका ये ख्याल है कि ऑयल की जो वैल्यू है इन डॉलर टर्म्स वो गिर रही है ओवर टाइम। इसलिए बेहतर ये है कि जितना जल्दी ऑयल आप निकालें और एक्सपोर्ट करें और डॉलर कमाएं और वो अपने मुल्कों के अंदर तरक्की पे लगाएं, वो बेहतर ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन तो सबके लिए थी। तो मगर आपने देखा ना कि इसीलिए ये एक फैसला हुआ था सबने मिलके कि जी एक लेवल पे हम प्राइस रखेंगे और एक लेवल पे आउटपुट रखेंगे, जिसके साथ दुनिया को भी तकलीफ ना हो और आपको भी 4 पैसे मिलते रहे। अच्छा। मगर अब वो यूएई वालों ने वो तोड़ दिया है। वो कह रहे हैं हम अपनी ऑयल आउटपुट बढ़ाएंगे। अब जो ओपेक की जो मीटिंग होने जा रही है, यहाँ भी यही डिस्कशन होगी कि यार अगर ये कर सकते हैं तो फिर इनका तो फायदा है और आर्ग्यूमेंट इनकी तकड़ी है। और हमने तो दुनिया सोच के ये सारा कुछ किया था, मगर अब दुनिया में तो ऐसे लगता है कि इट्स एवरी कंट्री फॉर इटसेल्फ। अमेरिका भी अपना सोच रहा है, यूएई वाले भी अपना सोच रहे हैं, चाइना भी अपना सोच रहा है, रूस भी अपना सोच रहा है। तो हम फिर अपना सोचें, हम भी फिर आउटपुट बढ़ाते हैं और जितने जल्दी तेल जो है उसको खत्म करते हैं और हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी अपने मुल्कों के अंदर मुहैया करते हैं एंड डेवलप करते हैं, जैसे चाइना कर रहा है। आपको पता है चाइना में 80% एनर्जी जो है चाइना डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है विद हाइड्रो, कोल, विंड मिल्स, सोलर। तो ये सारी चीजें चाइना कर रहा है। तो इसलिए और भी तेजी से वो कर रहा है और यही दुनिया इसी तरफ जाएगी आगे। तो अब यहाँ भी यही डिस्कशन चलेगी और मेरा ख्याल है ये फिर यही सोचेंगे कि अगर हमने आउटपुट ना बढ़ाई और कीमतें बढ़ती रही तो सबका नुकसान हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि और शायद कोई एक आध और मुल्क भी छोड़ दे, वो भी जैसे यूएई वाले निकले हैं और ना कोई निकल जाए। और खतरा यही है कि शायद इराक निकल जाएगा क्योंकि वो किसी दूसरे कैंप में। तो फिर क्या होगा,
تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑی بہت گنجائش ہونی چاہیے ایک، اور تھوڑا بہت آؤٹ پٹ انکریز کر دیتے ہیں تاکہ قیمتیں جو ہیں اتنی نہ بڑھیں، قیمتیں کو ریڈیوس کرتے ہیں. جی نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے آؤٹ پٹ کو بڑھانا اوور نائٹ، یہ بھی وقت لگتا ہے. اور ابھی تو بہت سی فیسلٹیز ڈسٹروائے ہو چکی ہیں اس جنگ کے اندر، جی بہت سے پلانٹس کو نقصان پہنچا ہے اور آؤٹ پٹ ویسے ہی کم ہوئی ہوئی ہے. تو اس لیے آئی تھنک کوشش یہی ہوگی کہ آؤٹ پٹ کو کم از کم اس لیول پہ واپس لایا جائے جس لیول پہ ہمیں کوئی چار پیسے جو ہمارے کم ہوئے ہیں وہ ملتے رہے. تو تھوڑی بہت میرا خیال ہے آؤٹ پٹ بڑھائیں گے تاکہ یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کو ریڈیوس کیا جائے. اچھا سیٹ صاحب، تاکہ اور یہ ہاں یہ فیصلہ امریکن آیا پریشر بھی سامنے، یہی ہوگا. یہ فیصلہ سامنے آیا کہ 1,88,000 بیرلز پر ڈے جون کے لیے پیداوار بڑھائی جائے گی. اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کی یہ جو قیمت اس وقت بڑھتی جا رہی ہے اس کو تھوڑا روکنے کی کوشش ہوگی. اس کے صرف یہی اثرات ہیں. اور وہ ڈسرپشنز مارکیٹ کے میں آلریڈی اپنی جگہ پر موجود ہیں جس پر سیٹھی صاحب آپ نے انالیسس دیا. 7 جون کو یہ گروپ دوبارہ ملنے جا رہا ہے سچویشن کا جائزہ لینے کے لیے. اب سوال ہے لاہور سے عدیل صاحب کا. سیٹھ صاحب، امید ہے امریکہ اور ایران کا معاملہ تو چند مہینوں میں حل ہو جائے گا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ لبنان اور اسرائیل اور فلسطین کا 2 اسٹیٹ پرابلم کیا چند مہینوں میں حل ہو پائے گا یا وہ بھی لمبا چلے گا؟ دیکھیں اس مسئلے کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ تو بالکل حل ہونے نہیں جا رہا. وہ تو امریکہ اور اسرائیل جو کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں گے. تو کسی صورت میں بھی فلسطین کا مسئلہ حل ہونے نہیں جا رہا، یہ تو بھول جائیں آپ. اور اسی لیے یہ جو سارا دوسرا مسئلہ جو بنا ہوا ہے یہ فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ بنتا رہے گا، کیونکہ جو ساری فورسز ہیں اس وقت ان کی الائنمنٹ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور اسرائیل کے جو ایکسپینشن پلانز ہیں وہ بالکل واضح ہیں. تو اگر اسرائیل جو ہے وہ اپنے ایکسپینشن پلانز نہیں ختم کرے گا اور کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف نہیں بڑھے گا، جو کہ بالکل کوئی امکان نہیں ہے اس کا. میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا انہوں نے غزہ کیوں صاف کروا ہے، ان کے لانگ ٹرم پلانز کیا ہیں، اور امریکہ کے ساتھ ایسے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ میٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا کوئی اور ہے، جو بھی ہوگا یہ پلانز جو ہیں یہ لانگ ٹرم پلانز ہیں گلوبل پالیٹکس کے، جس کے اندر اسرائیل از اے کی پلیئر آف دا سائڈ آف امریکہ. تو اس لیے آئی تھنک یہ توقع کرنا کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ کوئی حل ہونے جا رہا ہے، نو وے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اور بگڑنے جا رہا ہے. سارے مسئلے کی بنیاد ہی یہ ہے.